کھانا پکانے کے لیے کون سا تیل استعمال کریں کہ صحت خراب نہ ہو؟ جو پیکٹس والا ریفائنڈ کوکنگ آئل ہم سب استعمال کرتے ہیں وہی اصل میں سب سے خطرناک ہے۔ فیکٹریز میں مشینوں سے تیل نکالتے وقت اسے بلیچ کیا جاتا ہے، کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں اور ہائی ہیٹ دی جاتی ہے، جس سے آئلز کے وائٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹس ختم ہو جاتے ہیں، ٹرانس فیٹس بن جاتے ہیں۔ یہ ٹرانس فیٹس بلڈ ویسلز کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر، شوگر، ویٹ گین اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ مطلب ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کوکنگ آئل ہی سب سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ تو پھر کھانا پکانے کے لیے کون سا تیل استعمال کریں؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر صبا۔ سائنس فیکٹ سمپل صحت ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ تیل کے بارے میں ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ دادی کہتی ہیں دیسی گھی کھاؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں آلیو آئل کھاؤ، سوشل میڈیا پہ کوئی اور مشورے، اس لیے سب کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج بس 2 سمپل باتیں یاد رکھ لیں، پھر آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون سا تیل کھانے کے لیے بیسٹ ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایکسپرٹ سموک پوائنٹ کی بہت بات کرتے ہیں۔ یہ سموک پوائنٹ کیا ہے؟ سادے طریقے سے اس طرح سمجھیں کہ جب تیل سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، سمجھ لیں اس کا سموک پوائنٹ کراس ہو گیا ہے۔ جیسے پراٹھا بناتے وقت جب دھواں اڑتا ہے، وہی سگنل ہے۔ اس کے بعد تیل کا نیوٹریشن ختم اور ٹرانس فیٹ بن جاتے ہیں، جو بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھاتے ہیں۔ آلیو آئل کا سموک پوائنٹ ریلیٹیولی کم ہوتا ہے، اس لیے ڈیپ فرائنگ کے لیے ٹھیک نہیں۔ سرسوں کا تیل کوکنگ کے لیے اچھا ہے، لیکن ہائی ہیٹ پر اس میں ایک کمپاؤنڈ ایروسک ایسڈ بن جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں پیور سرسوں کا تیل ویسے ہی بین ہے۔ گھی اور ناریل کا تیل ٹیسٹ اور انرجی دیتا ہے، لیکن کولیسٹرول بڑھا دیتا ہے۔ مارکیٹ میں جو ریفائنڈ یا پیور آئل ملتے ہیں، جیسے کینولا، سن فلاور، ویجیٹیبل، ایک تو نیوٹریشن نہ ہونے کے برابر، دوسرا ہائی ہیٹ پر فری ریڈیکلز اور ٹرانس فیٹ بنتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ پروسیسنگ۔ نیچرل سیڈ آئل سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ہیٹ، پریشر اور کیمیکل سے نکالا جاتا ہے تو نیوٹرینٹس اڑ جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو ملتا ہے ریفائنڈ آئل، پیور آئل، کولڈ پریس یا ایکسٹرا ورجن آئل۔ اب پہلے تو یہ کہ ان میں سے کون سا آپ نے خریدنا ہے، اور پھر بتاؤں گی کہ خریدنے کے بعد استعمال کیسے کرنا ہے کہ نقصان نہ ہو بلکہ آپ کو فائدہ ملے۔ بوتل پر کولڈ پریس یا ایکسٹرا ورجن لکھا ہو تو بہتر ہے۔ کولڈ پریس مطلب ہیٹ کیے بغیر نکالا گیا تیل، اس کی نیوٹریشن ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر لکھا ہو پیور آئل تو بھی ٹھیک ہے، اسے کم ہیٹ پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر لکھا ہو ریفائنڈ آئل تو سمجھ لیں کہ اس کی نیوٹریشن تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ آپ نے ان کوکنگ آئلز کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور اینڈ پر بتاؤں گی 3 گولڈن رولز جو شاید ہی آپ کو پہلے پتا ہوں۔ یاد رکھیں، ایک ہی تیل ہر طرح کی کوکنگ کے لیے بیسٹ نہیں ہوتا۔ ہائی ہیٹ جیسے پراٹھا، پکوڑے، پوری، کباب فرائی، فش فرائی، گھی یا ناریل کا تیل استعمال کریں، کیونکہ زیادہ ہیٹ برداشت کرتا ہے اور جلدی سموک نہیں دیتا۔ اور گھر کا بنا دیسی گھی ہو تو اور بھی بہتر ہے، لیکن روزانہ ڈیپ فرائی گھی بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میڈیم ہیٹ یعنی کڑاہی، قیمہ، بریانی، دال، تڑکا لگانے کے لیے بیسٹ ہے کولڈ پریس مسٹرڈ آئل، کینولا آئل یا پینٹ آئل۔ میڈیم ٹو لو ہیٹ جیسا کہ ہلکی آنچ پر دال کا تڑکا، انڈے فرائی، آملیٹ یا سبزی جیسے بھنڈی، بینگن، کدو، یا لو ہیٹ پر چکن گریوی کے لیے کولڈ پریسڈ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بیسٹ ہے۔ لو ہیٹ یا سمپلی چیزوں کے اوپر ڈالنے کے لیے جیسے سلاد، چٹنیاں، ڈزلنگ، اچار کے لیے بیسٹ ہے ایکسٹرا ورجن یا کولڈ پریس آلیو آئل یا مسٹرڈ آئل۔ اب باری ہے 3 گولڈن رولز کی۔ پہلا رول، تیل کو بار بار گرم مت کریں، ری یوز کرنے سے ٹرانس فیٹس بنتے ہیں جو ہماری بلڈ ویسلز کو آہستہ آہستہ بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑھتی ہوئی بیماریوں جیسے بلڈ پریشر اور شوگر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسرا رول، ایک ہی تیل پر ڈیپینڈ نہ کریں، روٹیٹ کریں، کبھی دیسی گھی، کبھی آلیو آئل، کبھی مسٹرڈ آئل، اور اچھی کمپنیز کا، لیکن کمپنیز بھی چینج کرتے رہیں۔ تیسرا رول، کوشش کریں کہ پلاسٹک کی بوتل یا پاؤچ والا آئل نہ خریدیں بلکہ شیشے کی بوتل والا آئل خریدیں۔ آپ کوکنگ آئل کون سا استعمال کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میری اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔